بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میز پر بیٹھا کام شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا ذرا فون کے ساتھ منسلک آنسر مشین کو چیک کر لوں، کہیں اس میں کوئی ریکارڈ شدہ پیغام تو موجود نہیں۔ بعض اوقات آفس میں نہ ہونے کے بعد بھی بیرون شہر یا بیرون ملک سے کوئی کال آ جاتی تھی۔ مشین میں صرف ایک ہی ریکارڈ شدہ پیغام موجود تھا، ایڈم عرف ایڈی کی طرف سے۔ شاید پیغام یقیناً آج صبح ہی آفس سے پہلے ریکارڈ ہوا تھا۔ انہیں شمیم کا گھر تو معلوم ہو گیا تھا، ایڈریس پتہ چل گیا تھا کہ میں وہاں جا کر پناہ گزین ہوا ہوں، لیکن شاید فون نمبر معلوم نہیں ہو سکا تھا، ورنہ ایڈی کا فون وہیں آ گیا ہوتا۔ ایڈی کی ریکارڈ شدہ آواز مشین پر ابھر رہی تھی۔ کیا حال ہے مسٹر ڈیئر، کیسا لگ رہا ہے؟ کبھی ادھر ادھر بھاگنا، بس اب تمہاری زندگی اسی طرح گزرے گی، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ زندگی نہیں، ایک سزا ہے۔ تمہیں اس سے نفرت ہو جائے گی، اتنی شدید نفرت کہ تم موت کی دعا کرو گے، لیکن تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ تم خودکشی کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ ایڈی کا بولنے کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کوئی شخص میرے سامنے بیٹھا مجھے ہپناٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر میں مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو تنہائی میں اس طویل و عریض پرسکون کمرے میں ابھرتی ہوئی یہ ٹھہری سی آواز واقعی میرے ذہن پر اثر انداز ہونے لگتی۔ میں شاید اسی طرح سوچنے لگتا جس طرح وہ چاہتا تھا، مایوسی کی اسی دلدل میں اترنے لگتا جس طرف وہ مجھے اپنی پرتاثیر آواز کے ذریعے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آواز بدستور اپنے تمام تر صداقارانہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ تم نے محسوس کر ہی لیا ہوگا کہ ہم تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتے، ورنہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہم تمہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں اس ملک میں تم سے زیادہ کارآمد اور بڑے بڑے نامور سینکڑوں لوگ میسر ہیں جو ہمارے ایک اشارے پر پالتو کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس لیے اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم تمہیں اپنی طرف آنے اور وہ پیشکش قبول کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے تمہیں کی تھی۔ نہیں ڈیئر چودھری، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہارے لیے اس پیشکش کو قبول کرنے کا وقت گزر چکا۔ قبول کرنا یا نہ کرنا تو ایک الگ مسئلہ تھا۔ تم نے ہماری دوسری ہدایت پر بھی عمل نہیں کیا، تم نے ہماری باتوں کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ریڈ ڈاٹ کا رد عمل یہی ہوگا۔ یہ بات میں نے فارن منسٹر حفیظ صاحب سے کہی بھی تھی۔ میرا خیال درست ہی ثابت ہو رہا تھا۔ ایڈی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہم نے جو کچھ تمہیں سمجھانا چاہا تم نے صحیح طور پر اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا پھر شاید سمجھنے کے باوجود کسی زوم میں مبتلا رہے۔ یہ دونوں باتیں ہماری نظر میں بڑا سنگین جرم ہیں۔ گزرے ہوئے لمحوں کو اب تم دوبارہ نہیں پکڑ سکتے چودھری ڈیئر۔ معافی کی ہمارے ہاں نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ دستور۔ تم اب اپنی کشتیاں جلا چکے ہو، اب تم مر نہیں سکو گے، اور زندگی بھی تمہارے لیے ایک کرب مسلسل ہوگی۔ تمہارے دوست احباب، تمہارا ساتھ دینے والے، تمہیں پناہ دینے والے، تمہارا ہاتھ تھامنے، کاروبار میں تمہاری سرپرستی کرنے والے، تمہاری محبوبائیں، تمہاری تشنہ راتوں کی رفیق، تمہارے ہمدرد کرم فرما، سب تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اگر ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو دنیا چھوڑ جائیں گے۔ اگر دنیا میں رہے بھی تو نمونہ عبرت بن کر رہیں گے، اور سب سے بڑا عبرت کا نمونہ تم خود ہوگے۔ تمہاری دولت، تمہارے تعلقات، تمہارا بزنس امپائر کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکے گا، سب روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گا۔ زندگی کے صحرا میں تم تنہا کھڑے اپنے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ محض ایک ڈراؤنا خواب محسوس ہوگا، پھر خواب کا دوسرا حصہ شروع ہوگا جو اس سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ ہو سکے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بتانے کی کوشش ضرور کرنا کہ کبھی کبھی انسان سے کوئی ایسی غلطی بھی سرزد ہوتی ہے جس کی خوفناکی کا اسے ابتدا میں بالکل اندازہ نہیں ہوتا۔ خدا حافظ۔ مشین خاموش ہو گئی۔ ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر بھی خالی ٹیپ چل رہی تھی۔ میں نے سوئچ آف کیا اور چند لمحے اپنی ریوالونگ چیئر پر ساکت بیٹھا رہا۔ ساؤنڈ پروف کمرے میں سناٹا تھا۔ میں دیوار پر لگے کلاک کی نہایت خفیف سی ٹک ٹک بھی سن سکتا تھا۔
کبھی ایسا ہی سناٹا میرے اندر بھی طاری تھا اور اس میں کلاک کی ٹک ٹک کی طرح ہی ایڈی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے کبھی فون پر اس سے اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی تو اسے میں کھری کھری سنا دیتا تھا اور اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن اب میرا اس سے کچھ کہنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ تو ایک ریکارڈ شدہ پیغام تھا، لیکن اگر براہ راست بھی مجھ سے یہ بات کی ہوتی تو شاید میں خاموش ہی رہتا۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں یہ شکست خوردگی علامت نہیں تھی؟ میرا فلسفہ اور نظریہ یہ تھا کہ انسان کو خواہ ظاہری طور پر شکست بھی ہو جائے لیکن اسے اندر سے شکست خوردہ نہیں ہونا چاہیے۔ شکست سے زیادہ شکست کا احساس تباہ کن ہوتا ہے۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ شکست خوردگی کا احساس مجھ پر غالب نہیں، لیکن اب میں خواہ مخواہ جارحانہ لفظوں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اس پر بڑی حد تک عمل درآمد کی طاقت رکھتے تھے۔ میں اکثر ان کے شر اور زار سے تھوڑا بہت بچ جاتا تھا تو اس کی وجہ محض اوپر والے کی مہربانی تھی، تھوڑی سی سخت جانی اور میرے پیچھے کچھ منظم باصلاحیت ساتھیوں کا ہونا تھا، ورنہ شاید میں ان کے ایک آدھ رگڑے میں ہی مارا گیا ہوتا۔ خواہ وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتے، لیکن ایک بات یہ تھی کہ اگر میں اتنی ہی آسانی سے مارا جانے والا شخص ہوتا تو شاید ریڈ ڈاٹ کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی ہی نہ ہوتی، اور جس مقصد کے لیے وہ مجھے تیار کرنا چاہتے تھے اس کی کوئی بات ہی نہ ہوتی اور سارا فساد ہی نہ کھڑا ہوتا۔ چند لمحے سوچوں میں الجھا رہنے کے بعد میں نے فون پر نفیس صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ وہ لاہور سے جا چکے تھے اور اسلام آباد میں اپنی سرکاری رہائش گاہ یا دفتر میں کہیں موجود تھے۔ میں نے کیتھرین کو ان کے نمبر دیا اور چند منٹ کی کوششوں کے بعد اس نے ایجنسی کے ہیڈ آفس میں ان سے میرا رابطہ کرا دیا۔ نفیس صاحب رسمی سلام دعا وغیرہ کے بعد کچھ پوچھنے کے بجائے بولے، مسٹر چودھری، سب سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ کو بتا دوں، جس نمبر پر اس وقت آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک خاصا خفیہ نمبر تصور کیا جاتا ہے۔ بہت کم اور نہایت اہم لوگوں کے پاس یہ نمبر پایا جاتا ہے۔ ہاٹ لائن کا نمبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ہاٹ لائن کا نمبر تو میں آپ کو دے ہی نہیں سکتا تھا، یہ ذرا نیچے کی چیز ہے، لیکن یہ بھی بہت اہم ہے، اور آپ چونکہ حفیظ صاحب کے توسط سے آئے تھے اس لیے میں نے آپ کے مسئلے کو اہمیت دیتے ہوئے آپ کو یہ نمبر دے دیا تھا۔ آپ کے خیال میں وہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ تھا نفیس صاحب؟ میں نے حیرت امیز تلخی سے پوچھا۔ اور یہ صرف آپ کی نظر عنایت تھی کہ آپ نے اسے اہمیت دی، ورنہ در حقیقت اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس سلسلے میں ابھی کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تحقیقات جاری ہیں۔ وہ بولے، آپ کی تحقیقات تو نہ جانے کب تک، کہاں تک اور کن خطوط پر جاری رہیں۔ میں نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میرے ساتھ جو چند نئے واقعات پیش آئے ہیں میں نے سوچا آپ کو ان سے مطلع کر دوں تاکہ کبھی آپ کو دیگر ذرائع سے کچھ اطلاعات ملے تو یہ گمان نہ گزرے کہ میں نے آپ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی۔ اس بار وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولے، لیکن وہ میرے فون نمبر کے بارے میں ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ اہم بات ہے، سن لیجئے۔ ان کا ذہن ابھی فون نمبر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں کہنا چاہتا تھا، ارشاد کیجئے جناب۔ میرے نزدیک تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ہی اہم ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ میں اپنے آپ کو بادشاہ گروں کے ساتھ گفتگو کے آداب کا عادی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولے، یہ نمبر آپ کسی ڈائریکٹ فون پر ہمیشہ خود ڈائل کیا کریں، سیکرٹری یا کسی آپریٹر وغیرہ سے مت ملوایا کریں، اور نہ ہی ان کے پاس یہ نمبر چھوڑیں۔ جس خاتون نے بھی یہ نمبر ملایا ہے اس سے براہ کرم واپس لے لیجیے اور کسی ایسے فون پر خود نمبر ملا کر بات کیجیے جس پر بیچ میں کسی کے سننے کا 1% بھی امکان نہ ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں چند لمحے ریسیور ہاتھ میں تھامے اسے گھورتا رہا اور سوچتا رہا کہ ان سے دوبارہ رابطہ قائم کروں یا نہیں۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر چند لمحوں بعد آخر کار میں نے ان سے دوبارہ رابطہ کر ہی لیا۔ ویری گڈ۔ اس بار وہ میری آواز سن کر قدرے خوشگوار لہجے میں بولے، اب کہیے کیا کہنا ہے؟ کہنا کیا ہے جناب،
جناب مزید کچھ بربادیوں کی داستان سنانی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اپنا تو وہی معاملہ ہو کر رہ گیا ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر ہونے تک زندگی شاید اب کچھ زیادہ باقی نہیں رہی، اور جتنی بھی باقی ہے وہ غالباً آپ کو یہ یقین دلانے میں گزر جائے گی کہ معاملہ واقعی سنگین ہے اور سچ مچ ویسا ہی ہے جیسا میں نے بیان کیا تھا۔ اگر میرے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد بھی آپ کو یقین آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ محنت وصول ہو گئی اور جان سے گزر جانے کا بھی صلہ مل گیا۔ نفیس صاحب گویا خود پر جبر کر کے تحمل سے کام لیتے ہوئے بولے، دیکھیں چودھری صاحب، یہ شعر و شاعری اور افسانہ ترازی مجھ سے بات کرتے وقت بلائے طاق رکھ دیا کریں، رفتہ رفتہ آداب قفص سیکھ ہی رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے اور سنی انسنی کرتے ہوئے بولے، اس کے علاوہ آپ اس مسئلے کو بھی رہنے دیں کہ میں نے آپ کی کہانی پر یقین کیا ہے یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو جو ہدایت دی گئی ہیں بس آپ خاموشی سے ان پر عمل کرتے رہیں۔ وہ تو میں کر ہی رہا ہوں جناب، اسی لیے تو اس وقت فون پر آپ سے بات ہو رہی ہے۔ جتنی سعادت مندی سے میں آپ کی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں، اتنی سعادت مندی سے تو اگر والدین کے کہے پر عمل کیا ہوتا تو یقیناً جنت میں جاتا۔ اور یہ بھی آپ نے خوب کہا کہ میری کہانی پر آپ کا یقین کرنا یا نہ کرنا میرا مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے یہ بھی مان لیتا ہوں، لیکن اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہنا تو میرا مسئلہ ہوگا یا وہ بھی میرا مسئلہ نہیں ہے؟ امیدیں باندھنے کے بجائے اصل بات کیجیے مسٹر چودھری۔ وہ اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں بولے، بڑے ہی سرد مہر آدمی تھے۔ مجھے حسرت ہی تھی کہ کبھی ان کے لہجے میں جذبات کی کوئی جھلک محسوس ہو سکے۔ پچھلی بار ان سے فون پر بات ہونے کے بعد جو نئے واقعات رونما ہوئے تھے میں نے وہ انہیں بتانے شروع کیے۔ سب سے پہلے ستارہ کے قتل کا ذکر کیا۔ میں اس وقت دم بخود رہ گیا جب وہ بڑے اطمینان سے بولے، ہاں اس ایکٹریس کے قتل کی رپورٹ تو میرے پاس پہنچ گئی ہے۔ میں ابھی ساری تفصیل تو پوری توجہ سے نہیں پڑھ سکا، لیکن اتنا پڑھ چکا ہوں کہ اسے کوئی بہت ہی انوکھا قسم کا زہر دیا گیا تھا جس کا کوئی خاص سراغ نہیں مل سکا، اور جسم پر اس کے جو اثرات ہوئے تھے اس سے ہمارے ماہرین اس کے اجزائے ترکیبی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے ہماری فلم انڈسٹری کے ایک سپر سٹار کا ذکر محض اس ایکٹریس کے الفاظ کے ساتھ نہایت سرسری سے انداز میں کیا تھا۔ لہجہ کچھ ایسا تھا جیسے اس واقعے میں تھوڑی بہت اہمیت بس صرف اس بات کی ہو کہ زہر کوئی انوکھا اور نامعلوم قسم کا تھا، اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ یہ امر میرے لیے حیران کن تھا کہ رپورٹ ان کے پاس اسلام آباد پہنچ چکی تھی، لیکن اس وقت میرے فون کرنے پر بھی انہوں نے آج خود اس سلسلے میں کوئی بات شروع نہیں کی تھی۔ شاید یہ ان کی نظر میں کوئی اہم معاملہ نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ کن معاملات کو اہم سمجھ کر ان میں خاطر خواہ دلچسپی لیتے ہوں گے۔ خاصی جلدی رپورٹ آپ کے پاس پہنچ گئی، میں نے کہا۔ ہاں، پچھلی بار آپ نے مجھے لاہور میں ہی فون کیا تھا تو بتایا تھا کہ آپ اس ایکٹریس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے اسی وقت ایک اداروں کو ہدایت کر دی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی بات سامنے آئے تو براہ راست مجھے تفصیلی رپورٹ بھجوائیں۔ وہ بدستور سرسری انداز میں بولے، اس کا مطلب ہے آپ کو اندیشہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے؟ میں نے قدرے چوبتے ہوئے لہجے میں کہا، در حقیقت میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ اندیشہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ انہیں گویا صرف اس امر سے دلچسپی تھی کہ کچھ ہو چکے تو رپورٹ ان کی میز پر پہنچ جائے۔ وہ میرے ان کہے الفاظ کے مفہوم کو پہنچتے ہوئے بولے، مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہر طرح کے حالات میں لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا میری ایجنسی کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ادارے کا اپنا اپنا ایک سیٹ اپ اور طریقہ کار ہے، ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اس طرح عام لوگوں کے تحفظ کے لیے اگر ہم ضروری سمجھیں تو پولیس کے محکمے وغیرہ کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اب آپ کے لیے یا جن لوگوں کی آپ نشاندہی کریں ان کی حفاظت کے لیے پولیس پروٹیکشن کا بندوبست کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ نفیس صاحب، میں نے کہا اور کوشش کی کہ میرے لہجے سے تلخی ظاہر نہ ہونے پائے۔ یہ دفتری نظام کی
پیچیدگیاں، یہ محکموں کا جال اور کسی کو سمجھ میں نہ آنے والے ان کے طور طریقے معلوم نہیں بیچارے عوام کو کہاں لے جائیں گے۔ ادھر سڑکوں پر گولیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ادھر دفتروں میں فائلیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی کچھوے کی رفتار سے۔ ظاہر ہے ان فائلوں کے کسی منزل پر پہنچنے تک کہاں کہاں کیا کیا قیامتیں گزر جاتی ہیں۔ عظیم الشان اور قلعہ بند قسم کے دفتروں میں بیٹھنے والوں کو اس کا اندازہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ آپ تو اچھے خاصے مسئلہ قوم معلوم ہوتے ہیں۔ چودھری صاحب وہ طنزیہ سے لہجے میں بولے، جب بھی میں نے آپ جیسے کسی بڑے صاحب اختیار شخص سے اس قسم کی باتیں کی ہیں، اس نے طنزیہ انداز میں مجھ سے یہی کہا ہے۔ میں نے ملائمت سے کہا، حالانکہ میرے خیال میں مسئلہ قوم ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں کہ اس پر طنز کیا جائے۔ ویسے یہ منصب بہت اونچا ہے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ بہت اچھی بات ہے، نفیس صاحب بولے، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ میرا لہجہ طنزیہ اس لیے ہو گیا تھا کہ ہم کرسی نشینوں کے سامنے آپ جیسے بہت سے لوگ خواہ مخواہ ہی مسئلہ قوم بن جاتے ہیں۔ میں بھی خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ یہ واقعی بہت اونچا منصب ہے، لیکن ہم لوگوں کے بارے میں یہ تاثر بھی غلط ہے کہ ہم عالیشان دفتروں میں بیٹھے فائلیں چلانے کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں، اور یہ کہ اس نظام کے سارے الجھاوے بس ہماری ہی وجہ سے ہیں۔ دوسرے طبقوں کا اس میں کوئی دخل نہیں، باقی سب بیچارے بہت دیانتدار، سچے، محنتی اور اثار پسند ہیں۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے محکمے کو بیوروکریسی میں شمار نہیں کرتا، اور نہ ہی میں بیوروکریسی کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں آپ کو صرف اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نوکری کے تقاضے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن مجھ جیسا گناہ گار آدمی اپنی جگہ بیٹھا اپنی بساط کے مطابق اس ملک اور قوم کی بھلائی کی ہر ممکن تدبیر کرتا رہتا ہے۔ ہم تو کسی کو اپنے کارنامے بتا بھی نہیں سکتے۔ آپ کو کیا معلوم کہ جب آپ چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کن کن محاذوں پر اس ملک و قوم کے خلاف ہونے والی کیسی کیسی بھیانک سازشوں کا کلا کما کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس غیر متعلقہ بحث میں نہ پڑیں، ویسے بھی فون پر یہ طویل گفتگو مناسب نہیں۔ آپ صرف یہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے کس لیے فون کیا تھا؟ میں کیا چاہتا ہوں، کاش اس کا جواب اتنا ہی سادہ اور آسان ہوتا کہ میں فون پر دے سکتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، فون میں نے آپ کو صرف آپ کی ہدایت کے مطابق کیا تھا، تازہ ترین حالات سے باخبر رکھنے کے لیے کیا ہے۔ ستارہ کے قتل کی رپورٹ تو آپ تک پہنچ ہی چکی ہے، مزید 2 واقعات سے بھی آپ کو آگاہ کر دوں۔ میں نے انہیں گزشتہ رات پیش آنے والے واقعہ سے بھی آگاہ کر دیا جس میں 3 افراد مارے گئے تھے۔ انہوں نے نہایت خاموشی سے سب کچھ سنا۔ آخر میں نے کہا، آپ کے اور آپ کے معاون اداروں کے وسائل بہت زیادہ ہیں، شاید مرنے والے ان دونوں بدماشوں اور ان کی گاڑی کے ذریعے کوئی کارآمد سراغ مل سکے۔ وہ چمپینزی زخمی ہو کر بھاگا تھا، شاید اس کا بھی کوئی سراغ مل سکے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بتائے ہوئے کسی وقت پر آپ کو فون کر کے معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ کوئی سراغ ملا یا نہیں، بات کچھ آگے بڑھی یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کو مجھے زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولے، میں لاہور میں اپنے کسی آدمی کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ آپ کو فون کر کے تازہ ترین حالات سے مطلع کر دے گا۔ وہ آپ کو آفس فون کرے گا کیونکہ فی الحال آپ سے رابطے کا مستقل ٹھکانہ وہی ہے۔ پھر وہ ہلکا سا کہکہا لگا کر عجیب سے لہجے میں بولے، ویسے آپس کی بات ہے مسٹر چودھری، آپ خود بھی کچھ کم خطرناک، کچھ کم پراسرار آدمی نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فائل مکمل ہو جائے ہمیں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کرنا پڑے گی۔ اس وقت تک کے لیے ہم نے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ میں تو آزاد رہ کر بھی آپ کے ہاتھوں گرفتار ہوں جناب۔ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، دستیاب ہوں، جہاں حکم فرمائیں گے چلا آؤں گا، بلکہ یوں کہیے سر کے بل چلا آؤں گا۔ میں نے بھی انہی کی طرح غیر واضح لہجے میں کہا، فائل تیار کرانے کا شوق بھی آپ کا اپنا ہی ہے، ورنہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیجئے، جو دستاویز، جو ثبوت طلب فرمانا ہے حکم کیجئے، میری زندگی میں کوئی راز نہیں۔ مسٹر چودھری، ان کے لہجے میں ان کی مخصوص سنجیدگی لوٹ آئی۔ میرے خیال میں یہ دعویٰ کسی شخص کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کوئی راز نہیں۔ بہرحال ہم مناسب وقت آنے پر مزید باتیں کریں گے۔ فی الحال آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ قتل اور مار داڑ
ریکارڈ میں اپنا ہاتھ ذرا ہلکا ہی رکھیے، خواہ آپ کو یقین بھی ہو کہ آپ کا مد مقابل قاتل، دہشت گرد، تخریب کار، سازشی یا آپ کے خون کا پیاسا ہے اور آپ اپنے دفاع میں اسے قتل کر رہے ہیں۔ قتل بہرحال قتل ہے، خواہ وہ کسی کا بھی ہو۔ فیصلہ تو بعد میں ہوتا ہے کہ وہ جائز تھا یا ناجائز۔ اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں، کچھ کام قانون کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ بہت عمدہ نصیحت ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ ارباب اختیار اپنے محفوظ کمروں میں بیٹھ کر اکثر یہ نصیحت کرتے پائے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ آئندہ جب کوئی مجھ پر گولی چلائے تو میں ایک ہاتھ سے گولی کو کیچ کر لوں اور دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کو لگاتے ہوئے درخواست کروں، بھائی صاحب ذرا دوسری گولی چلانے کا پروگرام ملتوی کر لیں، پہلے میں پولیس کو اطلاع دے دوں۔ امید ہے اس عاجزانہ اور شریفانہ درخواست پر وہ فوراً گن جیب میں ڈال لے گا اور کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر اطمینان سے پولیس کا انتظار کرنے لگے گا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تو محض بکواس کر رہا تھا، نفیس صاحب تو فون بند کر چکے تھے، حالانکہ میں ابھی انہیں وہ ریکارڈ شدہ پیغام بھی سنوانا چاہتا تھا جو مجھے اپنی آنسرنگ مشین پر ریڈ ڈاٹ کی طرف سے ایڈی کی آواز میں ملا تھا۔ تاہم میں انہیں اس پیغام سے اپنی زبان میں تو مطلع کر ہی چکا تھا، صرف ثبوت کے طور پر انہیں اصل پیغام سنوانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دی تھی۔